آج کا جو پروگرام ہے یا آج کا جو تقریب ہے اس کے دو جز ہیں. ایک تو جشن نوروز. اب فارسی میں اس کو نوروز کہتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ پورے دنیا میں جہاں موسم بدلتا ہے اور اس میں موسم میں تراوت آتا ہے، اس کو کہیں ہم ہولی کہتے ہیں اور کہیں اس کو نوروز کہتے ہیں، کہیں کسی اور نام سے اس کو ہم یاد کرتے ہیں. بلکہ بسنت بھی اسی جو ہے حوالے سے ایک نام ہے، مگر مختلف علاقوں میں اس کے نام علیحدہ علیحدہ ہیں. اب کیونکہ نوروز آ رہا ہے یا بسنت آ رہا ہے یا آپ ہولی اس کو کہیں، موسم بدل رہا ہے. جب آپ کے پاس قدیم میں سہولیات نہیں ہوتے تھے، سردی کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہوتے تھے. جو ہی باہر آتا تھا، ہوا میں تراوت، ہوا میں بدلاؤ آتا تھا، لوگ خوشیاں مناتے تھے اور پھر وہ صحراؤں اور سبززاروں کی طرف جاتے تھے. تو آج کا جو تقریب ہے اسی حوالے سے، اور ساتھ ساتھ ایک آذری نژاد شاعر جس نے فارسی میں 5 کتابیں لکھی ہیں اور وہ خود میتھمیٹکس، فلسفی، اسلامک قوانین، قرآن کا اور ساتھ ساتھ ایک علم اور ادب کا ایک ستارہ تھا، نظامی گنجوی کے حوالے سے تقریب ہے. تو ہم سب اس میں جمع ہوئے ہیں. وہ ایک ایسا چمکتا ہوا ستارہ تھا. آج یہاں ہم جمع ہیں اور ان کے نام پہ ہم جمع ہیں، ان کے علم کو حاصل کرنے کے لیے جمع ہیں. ان کا وہ جو روشن ایک فکر تھا جو ہمیشہ اعتدال کا بات کرتے تھے، ہم جمع ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ ایسے بڑے لوگ ایک قوم، ایک فرد، ایک زبان کے نمائندے نہیں ہوتے بلکہ انسانیت کے نمائندے ہیں. آج ہم انسانیت کے اس عظیم شخصیت کے حوالے سے آج یہاں جمع ہیں. اچھا، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے جس طرح آپ نے کہا سہولیات کا فقدان رہا ہے. نوروز یعنی بلوچی میں بھی کہا نوروز نونیم روز، یعنی ایک آدھے دن میں ہی ایک شہر تباہ ہوا نوروز کی وجہ سے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان سمیت کچھ علاقوں میں خوش سالی بھی ہے. تو لوگوں کو خوشی منانا چاہیے اس حوالے سے. دیکھیں، بات خوشی کرنی ہے. یہ ایک موسمی تہوار ہے جہاں زمیندار، کشاورز، دہقان جب بارشیں اور بہار آتا تھا اپنے زمینداری شروع کرتے تو یہ تو خوشی کا بات ہے، کیونکہ اس کے بعد اناج، خوراک ان کے بچوں کے لیے پیدا ہوتا تھا. یقیناً اس میں کچھ لوگ جشن منا رہے ہیں. اس میں یقیناً کچھ اس وقت پریشان ہے کہ بارشیں نہیں ہوئیں، مگر اس امید پہ کہ نیا موسمی سال آ رہا ہے تو لوگ اس خوشی میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دعوت کرتے ہیں، بلاتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے ہیں ساتھ. در مورد نوروز میخواهیم از شما بشنویم و اینکه شعرایی که امروز اینجا حضور دارند در مورد نوروز ابراز بیان میکنن. شما بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. جشن نوروز یک میراث بسیار قدیمی مردم منطقه است. سابقه هزاران ساله داره، چند هزار سال، و یک تحولی است منطبق بر طبیعت، آغاز دوباره زندگی در طبیعت است و شاعرای بزرگ این منطقه از جمله حکیم نظامی عنایت خاصی به نوروز و زندگی دوباره طبیعت داشتند و یک فصل بلندی در ادبیات مردم منطقه هست. میراث مشترک مردم ایران، افغانستان، تاجیکستان، پاکستان، آذربایجان، قزاقستان، بخش‌های بزرگی از عراق و حتی مردم غیر منطقه در شمال آفریقا، در بخش‌های از شرق اروپا هست. حتی در سازمان ملل هم روز نوروز به رسمیت شناخته شده و گرامی داشته میشه و یکی از مناسبت‌های بسیار زیبا و قدیمی برای پیوند ملت‌های منطقه هست، به خصوص در منطقه اکو. و همین مناسبت سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کویت و خانه فرهنگ سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران هر ساله این مناسبت رو با شرکت اندیشمندان و ادبای منطقه و هنرمندان منطقه
گرامی می‌داره. من تشکر می‌کنم از خبرنگارها و اصحاب رسانه در اینجا، اهتمام بسیار خوبی به این مناسبت دارن و تلاش می‌کنن از این مناسبت بسیار بزرگ و زیبا و تاریخی برای پیوند ملت‌های ما در منطقه استفاده کنند. بود شکر.